بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں. میں جمشید دستیاب سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر نگر پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے. میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے. بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جب حماد بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے, کیمرے توڑ کے لے گئے. تو 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے یغمال بنایا. دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بغیرتی پہ آ گیا, انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں. اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی کو کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں, اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا. میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی. پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی, اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی اور کوئی کوس نہیں. اس کے باوجود بھی میں اس ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے جو بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں. اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر, اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے. سی ٹی ڈی کی گنڈا گردی کے لوگ, ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں. یہ خفیہ ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالے انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ. کچھ نہیں بچ رہا. میں مرنا چاہتا ہوں. مجھے مار دے, گولیاں مار دے. میں ان بےغیرتوں کا, ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں اسے عزت جو ہے نا گئی ہے, گھر گئی ہے اور چادر 6 دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو, الیکشن تو غرق ہو چکا ہے, الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ سے جا چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے, بدماشی کی. اب ہمارے گھر عزتیں محفوظ نہیں ہے. خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب, آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. ہمیں ہماری عزتیں نہیں بچی. ہمیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کس سے آئے, ان کا یہ بدماشی اور ان بےغیرتی پہ آ گئے ہیں. خدا کے میں دوستوں خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ. خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں, مجھے مارے, مجھے اٹھائے, میرے اوپر جو بےغیرتی کرے, میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام زدگی کر چکے ہیں, رات جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. میری عزت بھی لوٹ رہی, گھر پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا, بےغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا اور میرا ایک اور جیت لینا انہوں نے بگاڑ کی. انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والا شخص میرے ساتھ میں اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, 10 شخصوں میں مسلمان نہ ہو اور بغیرت ہو کوئی ایسی چیز کبھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے, مگر میرے اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بےغیرتی کیا. اور میرے دوستوں عزیزوں, آ جاؤ ورنہ کل میں صبح بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے, ارے مجھے دل کو مارے, دل کی طریقے میں گولیاں مارے, میں مرنے کو تیار ہوں. ان بےغیرت, ان حرام زادوں میں, ان میں غیرت نہیں ہے. یہ کنجر ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہے, یہ بغیرت, یہ درندے ہیں, یہ درندوں سے بدتر ہے, یہ گھبرنی ہے, یہ بھیڑیوں سے بدتر ہے, یہ نوجوان ہے. انہوں نے اتنا آ کے ہمارے بچوں عورتوں کو ننگا کرے اور یہ طرح ظلم کرے, بغیرتی کرے. ملک کدھر جا رہے لانت کے سلیکشن پہ. ہمیں سلیکشن کے لیے اس چور کو بٹھاؤ, اس کتے کو بٹھاؤ, اس نواز شریف کو بٹھاؤ, اس کنجر کو بٹھاؤ, اس زرداری کو بٹھاؤ. ان نے ملک کو لوٹا ہے, ان کو بٹھاؤ تو ان کو سیٹیں دے دو. اور یہ بغیرتی, یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ تشدد